محبوب ہے، نیک ہے، اس کے صدقے خالق کائنات جانے والے کی آخرت کی منزل آسان فرما دے۔ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، سواری پہ جا رہے ہیں، اور جاتے ہوئے آپ کی سواری بد کی، آپ کے دو قبریں حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اترے، آپ نے فرمایا ٹہنی کی کھجور کی ٹہنی لاؤ، بخاری شریف کے حدیث پاک ہے۔ آج لوگ جو مر گیا بس لوگ عمل کر لیے کوئی نہیں ہے۔ اب دیکھیے حضور علیہ السلام کا عمل اپنا خود ذاتی، اور بخاری کی حدیث پاک ہے حضور علیہ السلام نے کھجور کی ٹہنی منگوائی، پھر اس کے دو ٹکڑے کیے، دو ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا کھجور پہ لگا دیا، دوسرے پہ لگا دیا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا فائدہ اس کا کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہری حیات میں تھے تو کائنات کی خبریں رکھتے تھے، اور جب اس دھرتی پہ تھے تو سب کی خبریں رکھتے تھے، جب اس کے اندر چلے گئے پھر بھی اپنے امت کی خبر رکھتے ہیں۔ محبوب علیہ السلام اپنی قبر انور میں بھی، بلکہ شاہ عبدالعظیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیز میں لکھا ہے ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں اپنے امتی کے نیکی کے درجات جو ہے ہر امتی کے درجات کو بھی جانتے ہیں، یہ نیکی کی کتنے درجے پر ہے، کس درجے پر ہے، وہ بھی حضور علیہ السلام جانتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قبر کو غاروں کا عذاب ہو رہا تھا، اور میں نے یہ ٹہنیاں لگائی ہیں جب تک یہ سبز رہیں گی، یہ اللہ کی تسبیح کرتی رہیں گی، جب تسبیح کریں گی تو ان کی تسبیح سے قبر والوں کی عذاب میں اللہ کمی کر دے گا، عذاب اٹھا دے گا۔ میرے بھائی ذرا گردان میں جھانک کے تو دیکھ، سوچ تو صحیح، جب ایک ٹہنی کھجور کی تسبیح کرے پڑے اس سے تو قبر والے کا عذاب دور ہو جائے، معاف ہو جائے، تو بندہ مومن کلمہ پڑھنے والا، اس کا بیٹا ہو، اس کا بھائی ہو، اس کا باپ ہو، قرآن پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، دروشی پڑھتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، اور وہ پڑھ کر اس کو مثال ثواب کرتا ہے، تو کیا اس کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا؟ ایک ٹہنی کا تو فائدہ ہو کہ قبر کے سارے عذاب دور کر دیا اللہ، اور یہ اشرف المخلوقات ہے، مومن ہے، کلمہ پڑھنے والا انسان، اللہ کا بندہ جس کو اشرف المخلوقات بنایا، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ سارا کچھ پڑھ کے دعا کرتا ہے کہ اللہ یہ ثواب میرے باپ کو پہنچا، میرے بھائی کے احسان ثواب کرتا ہوں اس کو پہنچا، میرے دوست کو پہنچا، اس کے لیے کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ جو ٹہنی کھجور کی لگانے سے عذاب ختم ہو سکتا ہے، تو اے میرے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ، تو اور میں مل کے اپنے جانے والے جو ہمارے بزرگ چلے گئے ان کے لیے احسان ثواب روزانہ کریں، تو ان کی قبریں بھی جو ہے وہ جنت کا باغ بن جائیں گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا غالباً ٹائم ہو گیا ہے، آخری حدیث پاک آپ نے فرمایا میری امت مرحومہ ہے، میری امت مرحومہ۔ تو حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ مرحومہ کا کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا میری امت، میرے غلام، میرا کلمہ پڑھنے والے قبروں میں جائیں گے تو گناہ کے دفتر لے کر جائیں گے، جب کل حشر کو اٹھیں گے ان کے نامہ اعمال صاف ہوں گے، ان کے ساتھ نیکیاں چل رہے ہیں، گناہ اللہ معاف کرے۔ یہ اس لیے ہے، یہ قرآن شریف ہے، 10واں ہے، 40واں ہے، جب والدین کی دعا ہے کہ یہ ساری ثواب ہے، اس کے لیے فرمایا میری امت مرحومہ، گناہ لے کے جائے گی قبر میں سے اٹھے گی تو گناہ معاف ہوں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا اس کے اگر والدین ہیں تو والدین اس کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں، سارے ثواب کر رہے ہیں، اس کے بھائی کر رہے ہیں، اس کی اولاد ہے اولاد کر رہی ہے، اس کے دوست ہیں وہ دوست اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ فرمایا اسی وجہ سے، اور دوسری طبرانی کی حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ اٹھے گا تو اس کے ساتھ نیکیوں کے پہاڑ چل رہے ہوں گے۔ وہ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ کیسے؟ اور وہ بندہ خود اگر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا میں تو اتنی نیکیاں نہ کر سکا، یہ میرے پاس اتنے ثواب کہاں سے آئے؟ فرمایا یہ تیرے باپ کی دعائیں ہیں، تیرے باپ بہنوں بھائیوں کی دعائیں ہیں، تیرے دوستوں کی دعائیں ہیں، تیرے اولاد کی دعائیں ہیں، اور یہ ان کا ایصال ثواب ہے جو انہوں نے ایصال ثواب کیا، اللہ خالق و مالک جل جلالہ اس کو ذخیرہ کیا، آج تجھے وہ پہاڑوں کی مانند نیکیاں دی جا رہی ہیں۔ دیکھو
آپ ہمارے غم میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں، دور سے آئے ہیں، قریب سے آئے ہیں، سب کچھ آئے ہیں، دراصل دینے کے لیے آئے ہیں، غم میں شریک ہونے کے لیے سب آئے ہیں۔ جہاں ہم رہ رہے ہیں، سہ رہے ہیں، سارے کچھ ہیں، یار وہ جانے والا تو اکیلا ہے گھر میں، جو قبر میں چلا گیا وہ تو اندر آئے نا، وہ اکیلا ہے، اس کو کیا، اس کے ریمون سے غمخوار کون ہوگا، اس کا ہمدرد کون ہوگا؟ اس کا ہمدرد یہی ہے جو تم نے آج دعا کی، جو آج تم ان کے لیے سارے ثواب کرو گے، جو ان کی بخشش کی دعا کرو گے ان کے لیے سارے ثواب کرو گے، یہی اس کی ریمون سے غمخوار ہے، یہی اس کے لیے خوشی اور بخشش اور مغفرت کا سبب ہے، اور اسی لیے یہ سارے ثواب اور صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے۔ فرمایا جانے والے کی خالق و مالک جل جلالہ آخرت کی منزلیں آسان فرما دے اور اس کی کامل بخشش فرما دے، یہی ہوتا ہے اس کا مقصد کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں، خالق و مالک ان کی کامل بخشش فرمائے۔ اور یہ جیسا کہ میں عرض کیا، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ سب بزرگوں کا فیضان ہے، بزرگوں کی نظر ہے، اللہ ہم کچھ بھی نہیں ہے، ہم بھی آپ جیسے ہی ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو پٹھی پانے سان وہی کرنا سی، اور یہ اللہ جل جلالہ نے جو مرتبہ اور عزت دی ہے یہ سب دین کا سبب ہے، دین کی برکت سے، دین کی وجہ سے، اس واسطے اپنی اولادوں کو دیندار بناؤ، یقیناً تم دنیا سے چلے جاؤ گے، تمہاری بخشش کی دعا وہ کرتے رہیں گے اور یہ تمہارے لیے اصال ثواب قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اللہ خالق و مالک جل جلالہ برادر محترم بھائی غلام یاسین رحمت اللہ علیہ، آپ سوچتے ہوں گے یار رحمت اللہ علیہ کہہ رہے، رحمت اللہ علیہ تو ہم جو ہے نا داتا صاحب ہیں ان کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، جو ہے نا بڑے بزرگ ہیں ان کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، تو رحمت کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں یار اللہ تیرے رحم کرے، جیتے جاگتے ہوئے ہم کہتے ہیں نا ٹھیک ہے اللہ تیرے رحم کرے، رحم کی دعا تو ہر ایک کے لیے یاد کریے، زندہ ہے تو اس کے لیے کی جا سکتی، دنیا سے چلا گیا تھا، اللہ اس پر اپنا کرم کر دے، مہربانی کر دے، رحمت کر دے، کرم نوازی کر دے، یہی اس کا معنی ہے۔ تو یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ خالق و مالک جل جلالہ ان کے گناہ معاف کر کے اپنی رحمتوں کے سائے میں بخشش فرما کے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا اور جنت الفردوس میں بلند مقام نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا